کہ دنیا جلانا چاہے مگر اللہ بچانا چاہے تو دنیا مل کے جلا نہیں سکتی. اور چھری کا کام ہے کاٹنا، اور چھری سے اگر اللہ کاٹنے کی طاقت لے لے تو چھری کسی کو کاٹ نہیں سکتی. پانی کا کام ہے ڈبو دینا، لیکن سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کے بھی اگر اللہ سے لائن سیدھی کر لیں اور کہہ دیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پانی بھی ڈبو نہیں سکتا. یہ ہے اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا، بہت ساری حدیثوں میں یہ واقعہ موجود ہے، تو حضرت جبریل امین جب ان کے پاس آئے اور ان سے آ کے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں، تو آپ نے صرف ایک بات کہی تھی، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے. حالانکہ بطور پیغمبر کے وہ اللہ کے قاصد کے طور پہ آئے تھے. جبریل امین کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں آتے تھے کسی پیغمبر کے پاس، تو سمجھ سکتے تھے نا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. لیکن کیا کہا جبریل، اللہ اور میرے بیچ میں تمہارا واسطہ آ گیا، مجھے اس واسطے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے صرف اللہ کافی ہے. اور بعض روایتوں کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے صرف اللہ کافی ہے اور وہ بڑا بہترین کارساز مدد کرنے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دشمنوں نے حملہ کیا تو لوگوں نے کہا دشمن آ گئے، قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا. منافقین ڈرنے لگ گئے، لیکن اہل ایمان کا جو ایمان تھا اس میں اور اضافہ ہو گیا، اور سب نے کیا کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. قرآن کہہ رہا ہے. اور بدر دیکھ لیں، احد دیکھ لیں، احزاب دیکھ لیں. بدر میں 313 کا مقابلہ 1000 سے، احد میں 700 کا مقابلہ 3000 سے، اور غزوہ خندق میں 3000 کا مقابلہ 10,000 سے، سریہ موتا میں 3000 کا مقابلہ 2 لاکھ سے. لیکن دنیاوی اسباب پہ کبھی اس کے اوپر کبھی انحصار ہی نہیں کیا. ایک ہی بات تھی، اگر اللہ نے فتح لکھی ہے تو فتح مل کے رہے گی انشاءاللہ. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ نے ذلت لکھ دی ہے، اگر اللہ نے تباہی لکھ دی ہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر کون سکتے ہیں؟ اور آج دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اسی لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ ختم ہو گیا. بھروسہ ہے ویسے ہمارا کس پہ؟ جیب پہ ہے، دکانداری پہ ہے، فیکٹری پہ ہے، نوکری پہ ہے، رشتہ داروں پہ ہے، سیاست دانوں پہ ہے. اگر ہمارا بھروسہ یقین جانیے نہیں ہے تو اللہ کی ذات پہ نہیں. اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے پھر دنیا جہان کے سارے اسباب اس کے لیے بے معنی بے وقت ہو جاتے ہیں. اور اللہ جس کا نہیں ہوتا پھر ساری دنیا مل کے بھی مدد کر لے تو اس بندے کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. عملی زندگی یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ کس قدر بھروسہ کرتے ہیں. اور انبیاء نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کے یہی سبق دے دیا کہ دنیا جلانا چاہے مگر اللہ بچانا چاہے تو دنیا مل کے جلا نہیں سکتی. اور چھری کا کام ہے کاٹنا، اور چھری سے اگر اللہ کاٹنے کی طاقت لے لے تو چھری کسی کو کاٹ نہیں سکتی. پانی کا کام ہے ڈبو دینا، لیکن سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کے بھی اگر اللہ سے لائن سیدھی کر لیں اور کہہ دیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پانی بھی ڈبو نہیں سکتا. یہ ہے اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ. ایک بار سیدہ زینب بنت جاحش جو نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ان کی سیدہ عائشہ صدیقہ سے تکرار ہو گئی. تکرار اس بات پہ ہوئی کہ سیدہ زینب نے کہا کہ میں تم سے افضل ہوں. اصحاب یہ سمجھتے تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا بڑا اونچا مقام ہے،
اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ امہات المؤمنین نے ایک بار سیدہ فاطمہ سے درخواست کی کہ جب اللہ کے رسول کی باری سیدہ عائشہ کے پاس ہوتی ہے تو صحابہ اس دن تحفے تحائف بھیجتے ہیں. تو سیدہ فاطمہ سے نبی پاک کی بیویوں نے درخواست کی کہ آپ اللہ کے رسول سے جا کے کہیے کہ اے اللہ کے رسول جب آپ کی باری باقی بیویوں کے پاس ہو تو اس دن بھی تحائف بھیجا کرو. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جاتی ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فاطمہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ. بڑا خاص ایک ان کا مقام تھا. تو سیدہ زینب نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ افضل نہیں میں آپ سے افضل ہوں. اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے افضل ہوں کہ میرے بارے میں اللہ نے حکم دیا عرش سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زینب سے نکاح کرو. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ نہیں میں آپ سے افضل ہوں، اللہ نے میری برات کے طور پہ قرآن کریم میں آیات نازل کی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان سے سیدہ زینب نے کہا کہ وہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کی کیا وجہ آپ کو معلوم ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اور تو وجہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن میں جب وہ اس لشکر سے پیچھے رہ گئی تھی، جب وہ واقعہ افک ہوا تھا، جب آپ پہ تہمت لگ گئی تھی، تو ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل جو پیچھے رہ گئے تھے اور جن کے ساتھ سیدہ عائشہ آئی تھی. تو انہوں نے کہا جب میں پیچھے رہ گئی اور جب میں سواری پہ سوار ہونے لگی تھی تو میں نے صرف یہ کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے.